بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر قیامت تک اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے بنا دیا تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر بجا لاؤ۔ اور جس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کیا کرتے تھے، اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو، اس وقت انہیں علم ہو جائے گا کہ حق بات تو اللہ کی تھی اور جو جھوٹ باندھتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے، سب ناپید ہو جائیں گے۔ یعنی جو انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے اور اللہ کے کاموں میں ان کو شریک سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے جیسے اللہ کے اختیار ہیں، ان کے پاس بھی ایسے ہی اختیار ہیں اللہ کی برابری کے، قیامت کے دن اللہ کہے گا بلاؤ ان کو، پتہ چلے گا کہ کوئی بھی نہیں آ رہا اللہ کے مقابلے میں۔ اور پھر یہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، ہر امت پر ان کا نبی گواہ بنے گا اور وہ کہے گا میں نے تو تمہیں اللہ کا یہ دین بتایا تھا، تم نے پیچھے سے خرابی کیسے کر دی؟ قرآن نے بارہا یہ چند مقامات پر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جس دن اللہ انبیاء کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا کہ بتاؤ تمہاری امتوں نے تمہارے پیغام کا کیسا جواب دیا، کیا رویہ اختیار کیا، اور پھر اللہ کے نبی اپنی گواہی دیں گے تو اللہ کہے گا امتوں سے کہے گا کہ نبی تو تمہارے نے بتا دیا کہ میں تو یہ دین لایا تھا، تم نے جو اپنے پاس سے گھڑا تھا وہ تم نے کیوں کیا؟ اور جن کو تم سمجھتے تھے کہ اللہ کے قانون کے علاوہ بھی وہ تمہیں بچا لیں گے ان کو لے کر آؤ، اور سب کے سب وہاں سے ناپید ہو جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد قارون کا قصہ ہے، اور قارون کے بارے میں یہ آپ جان لیں کہ قارون فرعون کے قبیلے میں سے نہیں تھا، قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، لیکن تھا بہت بڑا سیٹ، بنی اسرائیل بالعموم غریب لوگ تھے۔ یہ اصل میں بہت سمجھدار تھا اور یعنی اس کی عقل خوب کام کرتی تھی اور ٹھیک انسان تھا، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس نے ایسے کام کیے کہ اس کے پاس مال کی فراوانی بہت زیادہ ہوگی، اور اس مال کی فراوانی نے یعنی دماغ میں سے وہ عقل نکل گئی جو انسان کو اللہ کے مقابلے میں بھی سمجھدار رکھتی ہے، اللہ کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ اور
تکبر میں مبتلا ہو گیا اور خداوند عالم کے احسان کی جگہ کہنے لگا کہ یہ میری اپنی محنت ہے، سیلف میڈ ہوں، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ماہ مبارک رمضان میں ہم نے حضرت سلیمان کا جب قصہ بیان کیا تھا، تو اتنی بڑی حکومت کے بعد بار بار کیا کہتے تھے؟ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ تاکہ مجھے آزمائے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جب تک انسان ہر بات میں خدا کو لے کر آتا ہے تو پھر خدا کی یہ یاد اسے سرکشی سے بھی باز رکھتی ہے۔ لیکن جب انسان کہنا شروع کر دے میں یہ میری چیز ہے، یہ میں نے کمایا، یہ میرا برین کام کرتا ہے، یہ میں سیلف میڈ ہوں، تو پھر اللہ کہتا ہے پھر اب تو ہی ہے، تیرے ساتھ میں نہیں۔ بے شک قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر وہ ان سے سرکش ہو گیا، یعنی جب اللہ نے پیسہ دیا اپنے ہی خاندان پہ چڑھ دوڑا، انہی پہ روب اپنے پیسے کا دکھانے لگا، اور یہ بھی آج کل لوگ کرتے ہیں۔ گزر چکا قرآن میں کہ حقیقی مومن وہ ہے، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہو تو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ اور یہاں پہ بعض لوگوں کا کلچر یہ ہے کہ اگر مثلا غریب ایک خاندان تھا، بڑا قبیلہ تھا، ایک کے پاس پیسے آ گئے تو سب سے پہلے وہ رگڑا اپنے خاندان کو لگا، انہی کے سامنے شو مارتا، انہی کو کہتا ہے کہ اب مجھے دیکھو اور اپنی گھٹیا حیثیت کو دیکھو۔ یہ تعلیمات اسلام اور تعلیمات قرآن کے بالکل برعکس ہے۔ یہ قارون ہے، چھوٹے لیول کا قارونچہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل میں سے ہے، اور قرآن کے لفظ ہے جب اس کو مال ملا فبغا علیہم، انہی پہ چڑھ دوڑا، اپنی سرکشی اور مال کا روب اپنی قوم پہ دکھاتا۔ اور ہم نے قارون کو اس قدر خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بھاری تھی، یعنی جو اس کا جہاں پہ وہ خزانے جوڑ کے رکھتا تھا اس کی چابیاں پتہ نہیں کتنے کمرے بنائے ہوئے تھے، اور ان کی کیز بھی کوئی بڑی ایسی ہوں گی کہ بالآخر ایک پوری اس نے ایک دستہ رکھا ہوا تھا جو اس کی چابیاں اٹھا کے چلتا تھا۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا اترانا مت، مال پہ اتراؤ نہیں، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، یہ مال تو چلا جائے گا، اس سے آخرت بنا لے، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ اسلام یہ نہیں کہتا ترک دنیا کر دو، اچھا کھا نہیں سکتے، اچھا پی نہیں سکتے، اچھا رہ نہیں سکتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد پھیلانے کی خواہش نہ کر، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔